السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرات، اولیاء کا وصف قرآن مجید میں جہاں جہاں بیان کیا گیا ہے، اس میں سب سے نمایاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم۔ خوف کی ہزاروں قسمیں ہیں اور غم کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن غور کیجئے تو انسانی زندگی کی ساری پریشانیاں آپ کو انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، یا مستقبل کا انجانہ خوف، یا کسی فوت ہونے والی کسی چیز کا غم۔ آپ اس کی جتنی تفصیل میں جائیں گے، آپ کو ان دو چیزوں یعنی خوف یا غم سے باہر نہ پائیں گے۔ کسی نے غلط نہیں کہا کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، لیکن اللہ کے وہ مقبول و محبوب بندے جن کو ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ان دونوں فکروں اور ان کی تمام قسموں سے آزاد ہوتے ہیں۔ خدا سے صحیح تعلق، آخرت کی فکر، شوق لقاء ان کو زندگی کی تمام فکروں، دور دراز کے اندیشوں اور ہر قسم کے خوف و حزن سے ہمیشہ کے لیے نجات بخشتا ہے۔ اس موقع پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ایک بلند مقام ہے جو ہر شخص کو میسر نہیں آ سکتا، لیکن قرآن مجید اسی آیت میں اس بات کا جواب دیتا ہے اور ولایت کی پہچان بتاتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاری، یعنی یہ مرتبہ ایسا نہیں ہے جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ہر صاحب ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تقوی کے اصل معنی ہیں پاس، لحاظ اور شرم، یعنی ہر کام میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا لحاظ رکھنا اور اس سے شرم کرنا تقوی کی اصل روح ہے۔ کثرت عبادت، نوافل، اوراد اور معمولات، سب کی روح اور جان یہی ہے کہ خدا کا خیال ہر وقت دل میں رہے اور ہر قدم اٹھاتے وقت آدمی یہ حساب لگائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض۔ دنیاوی ترغیبات کے خارزار میں دامن سمیٹ کر اپنے کو بچا کر چلنا، بس یہی تقوی ہے۔ کوئی رقم ہاتھ آ رہی ہو تو یہ سوچنا اس میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ سلوک کرنے کے بعد یہ خیال کرنا کہ اس میں کوئی کھوٹ یا اپنی ذاتی غرض اور احسان جتلانے اور کسی موقع پر اس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ تو نہیں ہے۔ عبادات اور اعمال میں ریا اور نمائش تو نہیں ہے۔ یہ ذوق اور ملکہ اگر کسی مومن میں ہے تو یقیناً وہ متقی ہے اور ولایت کے اس مقام بلند پر فائز ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو وہ سکینت، وہ سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس زندگی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ اپنے استاد و مربی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، ان فی الدنیا جنہ ولم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، یعنی دنیا میں مومن کے لیے ایک ایسی جنت ہے جو اس میں یہاں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔ یہ قلب کی سکون، روح کی مسرت، صبر و قناعت، ایثار و سخاوت اور محبت و شفقت کی جنت ہے۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہے۔ دنیا کو شداد کی جنت بنانے والوں نے آج دنیا کو سکون و راحت کی دولت سے محروم کر دیا ہے اور اس کے دامن کو کانٹوں سے بھر دیا ہے، اور اس مشکل کا حل آج صرف اسی مرد حق آگاہ کے پاس ہے جو ایک خدا سے لو لگانے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے کے بعد دوسرے تمام دروازوں اور چوکھٹوں پر سر پھوڑنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نگاہ ناز جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔